إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله
الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون ہر قسم کی حمد و ثنا تعریف و ستائش و کبریائی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات کے لائق ہے انگن درود و سلام جناب نبی آخر الزمان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی بات اللہ سبحانہ و تعالیٰ سورۃ الانعام کے اندر فرماتے ہیں بلا شبہ یہ میرا سیدھا راستہ ہے اس لیے اس کی پیروی کرو اس راستے پہ چلو اور دوسرے راستوں کی پیروی نہ کرو دوسرے راستوں کے پیچھے مت پڑو وہ راستے تمہیں اس راستے سے بھٹکا دیں گے جو میرا راستہ ہے اس چیز کی وہ تاکیدن تمہیں وصیت فرماتا ہے تمہیں تاکیدن حکم دیتا ہے تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے اس آیت کی تفسیر میں اور جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس طرح عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث اور دیگر صحابہ سے منقول ہے سنن ابن ماجہ دیگر کتب میں وہ فرماتے ہیں جب آپ علیہ السلام نے آیت تلاوت فرمائی تو اس کی تفسیر میں عملاً سمجھایا کہتے خط لنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے سامنے کسی طرح خط کھینچا وخط لنا خطوطا عن یمینہ عن شمالہ اور اسی طرح آپ نے کچھ سیدھے خط کے سیدھی لائن کے دائیں بائیں کھینچ دیے فرمایا ھذا سبیل اللہ یہ اللہ کا راستہ ہے اور دائیں بائیں فرمایا یہ شیطان کے راستے ہیں ان میں سے ہر راستے پر جو کہ اس صراط مستقیم سے چھوٹے موٹے نکل رہے ہیں یہ جو پاک گڈیاں ہیں ان میں سے ہر پر شیطان بیٹھا ہوا ہے اللہ رب العزت کی اس فرمان عالی کی تفسیر
جو رسول محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے، اس سے معلوم ہوا کہ یہ جو اسٹریٹ راستہ ہے وہی راستہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا ان ھذا صراطی مستقیما، یہ ہے میرا سیدھا راستہ، ایک راستہ۔ اس لیے جو اللہ کا راستہ ہے وہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ ہے، اور جو اللہ کا بتایا ہوا راستہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بیان فرمایا اور اپنا راستہ بیان کیا، وہی راستہ دین اور ہمارے اسلام ہے۔ باقی جو دائیں بائیں راستے نکلتے ہیں، جو پگڈنڈیاں نکلتی ہیں، وہ شیطانی راستے ہیں۔ ہم ہر نماز کے اندر جب بھی سورۃ الفاتحہ کی تلاوت کرتے ہیں تو اللہ رب العزت سے ایک دعا کرتے ہیں، اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا، راستہ ان کا جن پر تیرا انعام ہوا ہے، انعمت علیہم، منعم علیہ جو لوگ ہیں جن پر تیرا انعام ہے، اللہ وہ راستہ ہمیں دکھا۔ یہ جو انعام یافتہ لوگ ہیں نا، ان کا راستہ یہ ان لوگوں کا راستہ نہیں ہے جن پر اللہ تعالیٰ غضب ہوا، یعنی یہ غضب کیے ہوئے لوگ نہیں ہیں، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ یہ جو منعم علیہ لوگ ہیں جن پر تو نے انعام کیا ہے، اللہ نہ تو ان پر تیرا غضب ہوا ہے، نہ غصہ ہوا، نہ یہ گمراہ ہے۔ یہ ہے اس کا ترجمہ، یعنی اگرچہ بعض اس کا دوسرا مفہوم اور ترجمہ بھی کرتے ہیں، لیکن درست ترجمہ اس کا یہی ہے کہ منعم علیہ جو لوگ ہیں نا، ان پر اللہ کا نہ تو غصہ ہوا ہے نہ وہ گمراہ ہے۔ لہذا سب سے پہلے تو ہم نے صراط مستقیم کو سمجھنا ہے۔ صراط مستقیم کو اسٹریٹ راستہ کون سا ہے؟ جو اللہ کا ہے۔ اور پھر یہ جو راستہ ہے، ان راستے پہ چلنے والوں کی صفات کیا ہیں؟ اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر یہ واضح طور پر فرمایا، من یطع اللہ والرسول فاولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا۔ یعنی سیدھے راستے اور ان لوگوں کے درجے میں پہنچنے کے لیے، ان کی معیت اور ان کی رفاقت کے لیے جن پر اللہ راضی ہے، جن پر اللہ نے انعامات فرمائے، بڑی بڑی ہستیاں ہیں، معمولی لوگ نہیں ہیں، جن پر اللہ خوش ہوا، جن پر اللہ نے غصہ نہیں کیا، جن کو اللہ رب العزت نے سیدھے راستے میں رکھا اور وہ مرتے دم تک صراط مستقیم پر قائم رہے، وہ بڑے خوش نصیب لوگ ہیں۔ اللہ ان لوگوں کا راستہ ہمیں دکھا، اور وہ کون کون سے کچھ کا تعین فرمایا اللہ رب العزت نے، وہ انبیاء علیہ السلام ہیں، من النبیین، اور ان لوگوں کے راستے کو پانے کے لیے پیار کیا ہے، یہ مثال بتا دی ہے۔ من یطع اللہ والرسول، جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا، قرآن مجید کو اپنا آئیڈیل بنائے گا اور اس کے مطابق رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تفسیر و توضیح تشریحات ہے، اب آپ کی جو عملی پریکٹیکلی لائف ہے اس کے مطابق چلے گا، تو اس شخص کے لیے انعام یہ ہوگا کہ فاولئک مع الذین انعم اللہ علیہم، تو پھر اسے اس خوش نصیبوں کی رفاقت نصیب ہوگی۔ وہ انبیاء بھی ہیں، کچھ لوگ انبیاء کے ساتھ ہوں گے اپنی صالحیت نیکی اور اپنی جو اتباع کی وجہ سے، صدیقین کی بھی رفاقت نصیب ہو سکتی ہے، شہداء کی رفاقت بھی نصیب ہو سکتی ہے، اور صالحین کی بھی۔ اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ بڑی ہی عمدہ رفاقت اور دوستی ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ابن حبان مبارک کی روایت ہے، ایک شخص حاضر ہوا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک پیارے صحابی ہے،
آپ مجھے بہت ہی محبوب ہیں، آپ مجھے میری اولاد سے، میری جان سے، میری مال و دولت سے حقیقت اللہ کے رسول آپ مجھے بہت پیارے لگتے ہیں، مجھے آپ سے بڑی محبت ہے۔ اور ہوتا یہ ہے کہ آپ سے آگے مل لیتا ہوں، اپنی محبت کا اظہار کر لیتا ہوں، آپ کا دیدار کر لیتا ہوں، لیکن فیضا ذکر تو موتی و موتا، لیکن جب میرے ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ مجھے ایک دن موت آنی اور آپ نے بھی رخصت ہو جانا ہے، آپ نے اس دار فانی سے چلے جانا ہے، کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، کسی نے جانا ہے، نبی ہے، پیر ہے، پیغمبر ہے، بڑے سے بڑا انسان کی دنیا سے رخصت ہو گیا، اللہ کا رسول آپ نے بھی چلے جانا ہے۔ اللہ رب العزت نے صدیقہ تو عبادت اور اتنا کمیت تو انہوں نے آپ بھی فوت ہونے والے، آپ نے بھی چلے جانا ہے۔ جب یہ تصور میرے ذہن میں آتا ہے نا، تو پھر آپ تو بڑے بڑے لوگوں کے ساتھ ہوں گے، بڑی بڑی ہستیوں کے ساتھ ہوں گے، اور مجھ سے ایک عام سا آدمی جو کہ یہاں اس کی محبت اور آپ سے تعلق کا معاملہ یہ ہے کہ میں آپ کے بغیر زیادہ دیر نہیں رہ سکتا، میں آپ کو دیکھتا ہوں، مجھے سکون پہنچتا ہے، آپ کا میں دیدار کر سکتا ہوں، لیکن آپ چلے جائیں گے اور میں بھی چلا جاؤں گا تو قیامت والے دن مجھے موقع نہیں ملے گا، تو پھر میرا کیا حال ہوگا؟ یہ ہے ایک شخص کی جس کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت نصیب ہوئی، آپ کی صحبت نصیب ہوئی، اور وہ اپنی عقیدت اور محبت کا اظہار فرما رہے ہیں۔ عقیدت اور محبت یقیناً یہ ایمان کا تقاضا ہے، عقیدت بری چیز نہیں ہے، محبت بری چیز نہیں ہے، لیکن خصوصاً اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ محبت ہونی چاہیے بشرطے کہ اس میں غلب نہ ہو، اس عقیدت کے اندر غلب نہ ہو۔ ایک میرے کا معیار ہے، دائرہ کار ہے، اس دائرے میں رہ کر اپنی عقیدت کا اظہار وہ ضروری ہے، کرنا چاہیے۔ بلکہ ایک حدیث میں آتا ہے، ایک شخص نے آگے کہا اللہ کے رسول مجھے فلاں شخص سے محبت ہے، آپ نے فرمایا تم نے اس کو بتایا بھی ہے مجھے اس سے محبت ہے؟ کہتا نہیں، فرمایا جاؤ اخبرہو انک تحبہ، جا کے بتاؤ کہ مجھے بھی تجھ سے پیار ہے، میں تجھے اللہ کی خاطر محبت کرتا ہوں، یہ بتاؤ اس کو۔ محبت کا معیار اگر ایمان ہے، محبت کا معیار اگر بھائی اس دنیا کے اندر وہ اللہ رب العزت کی توحید ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، تو یہ محبت الحمدللہ دنیا میں فنا پانے والی ہے، آخرت میں فنا۔ جس سے بھی انسان محبت کرے گا کل قیامت والے دن اسی کے ساتھ اس کا حشر ہوگا، اچھے لوگوں کے ساتھ محبت اور پیار کا نتیجہ جنت ہوگا، برے لوگوں کی رفاقت، ان کی صحبت اور ان کے جو یادیں ہیں انسان کا بیڑا غرق کر دے۔ صحبت صالح ترا صالح کنت، صحبت طالح ترا طالح کنت۔ اچھی صحبت انسان کو صالح بنا دے گی اور بری صحبت انسان کا بیڑا غرق کر دے گی۔ اس لیے اس چیز کا جائزہ لینا چاہیے۔ تو خیر جو انعام یافتہ لوگ ہیں انعمت علیہم، ایک تو ان ہستیوں کا تعارف کروا دیا ہے، لیکن ان کی رفاقت اور صحبت کا ایک معیار بھی دیا ہے، ان کا ایک دائرہ کار مخصوص کیا ہے، اور پھر ایک معیار دے دیا، محنت دے دیا کہ ان لوگوں کی رفاقت کیسے نصیب ہو سکتی ہے۔ جب یہ آیت نازل ہوئی نا، اب اللہ کے رسول تو خاموش ہو گئے، جب اس نے کہا کہ میں اللہ کے رسول کہاں جاؤں گا، اتنی محبت، اتنا تعلق، تو میں تو نہ آپ کو دیکھ سکوں گا نہ آپ کے ساتھ رہ سکوں گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے، چپ ہو گئے۔ یہ ہے وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، یہ بھی سنت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ میرے بھائی یہ ذہن رکھیے، یہ بھی سنت ہے کہ ایک چیز کا اگر آپ کو پتہ نہیں ہے، وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ، جس مسئلے کے بارے میں پتہ نہیں، جس چیز کے بارے میں پتہ نہیں ہے، جس حقیقت کا آپ کو ادراک نہیں ہے، اور جس معاملے کی تہ تک آپ نے
سے سیدھی سادھی بات پوچھی گئی ہے، اور اس لیے تو اللہ رب العزت نے ہمارے لیے اس وقت بنایا تھا تذکار لکھو یہ رسول اللہ اس وقت صرف پسندیدہ اور اچھے اعمال میں اللہ کے رسول سے محبت کا اظہار نہیں ہے، بلکہ ہر معاملے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں تعلق ہونا چاہیے۔ تو آپ نے مجھے پتہ نہیں خاموش ہو گئے، کچھ نہیں کہا آپ نے، لیکن وحی اللہ کی طرف سے آ گئی، اور اس وحی میں جو معیار ہے انبیاء کی صحبت کو اختیار کرنے کا یا صحبت ملنے کا یا ان سے طلبداری کا، ان کے ساتھ رہنے کا تصور ذرا کیجیے۔ کہاں انبیاء علیہ السلام، کہاں شہداء اور کہاں صالحین، کہاں صدیقین، ایسے لوگوں کے ساتھ جنت کی طرف آتا تو صحبت بہت بڑا اعزاز ہے، لیکن اس کے لیے ایک چیز ہے، وہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت۔ یہ ہے میرے بھائیوں ایریا آف اسلام، یہ ہے اسلام کی باؤنڈری، یہ بہت ضروری ہے۔ آج اگر آپ مختلف قسم کی ذراتوں سے بچنا چاہتے ہیں، اس معاشرتی تباہیوں سے بچنا چاہتے ہیں، فکری اور عملی گمراہیوں سے میں اپنے آپ کو بچانا چاہتا ہوں، اور ہر آن نئی گھڑی میں پیش آمدہ جو بے دینی پر مبنی مختلف گمراہیاں ہیں، مختلف فتنے ہیں، ان سے میں اپنے آپ کو، اپنی اولاد کو، اپنی فیملی کو محفوظ رکھنا چاہتا ہوں۔ تو مجھے پتہ ہونا چاہیے کہ میں مسلمان ہوں اور میرے اسلام کا دائرہ کار کیا ہے۔ آپ دیکھ لیجئے کہ مخصوص ایریے ہوتے ہیں، ممنوع علاقہ، ٹھیک ہے، اس میں وہاں جانے کی اجازت نہیں ہوتی، کینٹ کا مخصوص ایریے، فوج کا مخصوص ایریے ہوتے ہیں نا، وہاں انسان نہیں جا سکتا، سیکیورٹی الرٹ ہوتی ہے، آدمی کو پتا ہوتا ہے، جو آنے جانے والے جہاں آدمی چلا جائے وہ الگ بات ہے، تو وہ اگلے سے جا دیتے ہیں۔ تو جب انسان اپنے کسی فیلڈ سے، اپنے عمل سے، یعنی جو وہ کرنا چاہ رہا ہے، اور خصوصاً دین کے حوالے سے اگر اس کو اپنے ایریے کا پتہ نہیں، تعین نہیں ہے، تو وہ انسان لا محالہ کبھی تو اسلام کی حد سے متجاوز ہو جائے گا، اور کبھی یہ ہوگا کہ اپنی منمانی کرے گا، اور جو کبھی اوپر کبھی نیچے ٹانگ کو مارے گا، وہ اجنبی انسان جو کہ جنگل میں نکلتا ہے، جس کو پتہ نہیں اسلام میں نکلتا ہے، اس کو اپنے ایریے کا تعین نہیں ہے، سفر اور اس کو اپنی مسافت کے جو نشانات ہیں، میں نے کیسے چلنا، وہ کون سا راستہ اختیار کرنا ہے، اجنبی وہ کس سے پوچھتا ہے، ایڈریس لیتا ہے، اور بھائیوں بغیر ایڈریس کے انسان گاڑی گھماتا رہے تو پھر چکر ہی کاٹتا رہے گا۔ اگر آج ہمیں اپنے اسلام کا صحیح تعارف نہیں ہے تو اس بھٹکے ہوئے جنگل میں انسان کی طرح ہوں گے، ہو سکتا ہے کہ کسی درندے کا بھی شکار ہو جائے، اپنے راستے سے بھٹک جائے۔ آج بدقسمتی کی بات ہے کہ ہمارا دعویٰ یہ کہ میں مسلمان ہوں اور میرا جو دین ہے، دستور ہے، وہ اسلام ہے، لیکن صحیح معنوں میں مجھے اپنے اسلام کی حد بندی کا پتہ ہی نہیں ہے، مجھے اپنے شاعر کا پتہ ہی نہیں ہے، مجھے اپنے اسلام کے فرائض و واجبات کا پتہ ہی نہیں ہے، اور مجھے ان امور کا بھی نہیں پتہ کہ جن کی وجہ سے انسان باوجود دعویٰ کے اسلام کے منافی معاملات کا اور محرمات کا ارتکاب ہوتا ہے، مرتکب ہوتا ہے۔ وہ بہت سی ایسی جہالتیں ہیں میری لاعلمی کی وجہ سے میں اسلام کو کمال کرتا ہوں، میں منہ سے نہیں کہتا ہوں میں مسلمان، دعویٰ میرا اسلام کا، میں جان بوجھ کر کبھی بھی یہ نہیں کہوں گا کہ میں اسلام کا مخالف ہوں۔ میں جب بھی ٹھوکر کھاؤں گا اپنی لاعلمی کی وجہ سے ٹھوکر کھاؤں گا، اپنی جہالت کی وجہ سے ٹھوکر کھاؤں گا، اپنی لاعلمی اور جہالت کی وجہ سے جو اسلام کا ایریا اور دائرہ ہے اس کو دس میں باہر چلا جائے۔ تو یہ تو سیدھا سادہ سمپل سا اسلام ہے، لہٰذا یہ بہت ضروری ہے کہ ہم یہ چیز کو سمجھیں کہ اسلام کہتے کسے ہیں۔ اسلام وحی کا نام ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، وہ نماز ہے، وہ حج ہے، وہ زکات ہے، وہ شہادتین کا مفہوم ہے، ٹھیک ہے، وہ آخرت پر ایمان ہے، وہ فرشتوں پر ایمان ہے، اللہ کی قدرت کے حوالے سے ہے، آخرت کی جو تفصیلات ہیں، قبر کے جو
اس لیے اسلام اور اسلام دو چیزوں کا نام ہے، اور دو چیزیں ہی اس بات کی ضمانت ہے کہ میں اسٹریٹ راستے پہ چلتا رہوں گا۔ تیسری کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو ہمارے لیے اتھارٹی ہو، گمراہی کا باعث ہے۔ وہ میں کیوں کہہ رہا ہوں؟ یہ میں نہیں کہہ رہا، اللہ کی کتاب کہہ رہی ہے، وَأَنَّ هَٰذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا، یہ ہے میرا سیدھا راستہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خط کھینچ کے سمجھایا، یہ ہے میرا سیدھا راستہ۔ دائیں بائیں آپ نے صلی اللہ علیہ وسلم نے لکیریں کھینچی ہیں، اور جتنی ادھر ادھر کی لکیریں تھیں یہ کیا ہے؟ یہ مختلف گمراہ کن عقائد ہیں، گمراہ کن نظریات ہیں، اور یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو اسلام سے ہٹ کر کسی نہ کسی صورت میں فرقہ وارانہ ہمیں ذہنیت دیتے ہیں۔ کوئی نہ کوئی اندر گمراہی موجود ہے۔ اب ہم نے اپنے آپ کو، اپنے دل و دماغ کو بالکل ریلیکس کر کے سوچنا ہے کہ جو میں اختیار کیا ہوں آیا وہ اسلام ہے بھی نہیں ہے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ حدیث اس بات کی بین دلیل ہے کہ بھائیو صراط مستقیم ایک ہے۔ علماء کا اختلاف ہو جائے، فقہاء کا اختلاف ہو جائے تو تینوں کا آگے نہیں بڑھنا۔ ہم نے حق تک پہنچنے کے لیے سب سے پہلے کتاب اللہ کو لینا ہے، اللہ کے رسول کے فہم کو لینا ہے۔ اس کی ایک مثال آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ اس صورت کے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانهم بظلم اولئک لهم الامن وهم مهتدون۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں الذین آمنوا، جو لوگ ایمان لائے اور ایمان لانے کے بعد انہوں نے اپنے ایمان کے اندر ذرہ برابر بھی ظلم کی آمیزش نہ کی تو پھر ان کے لیے اللہ کے امن بھی ہے اور وہ ہدایت یافتہ بھی متصور۔ وہ ایسا پاک صاف ایمان، ایسا پیاری ایمان کہ جو ہی انسان اس دائرۂ کار اور اسلام میں داخل ہوگا اور اس کے بعد اس قرآنی جو الفاظ ہیں، جو آیت ہے، اس کا تقاضا یہ ہے کہ اس سے معمولی سی کمی کوتاہی نہ ہو، ذرہ برابر بھی اس سے کوئی زیادتی نہ ہو، کوئی ظلم نہ ہو، تو ایسا شخص پھر وہ امن میں ہوگا اور اس کو یہ ہدایت ہے۔ جبکہ آیت کریمہ صحابہ کرام رضوان اللہ مجمعین پریشان ہو گئے، مسلم وغیرہ میں اور دیگر کتب میں حدیث آتی ہے، پریشان ہو گئے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت عالیہ میں حاضر ہوئے اور وہ فرماتے ہیں یا رسول اللہ اینا لم یظلم، اللہ کے رسول ہم میں سے کون سا ایسا انسان ہے کہ جس سے معمولی بھی غلطی نہ ہوئی ہو؟ اللہ تو فرماتا ہے کہ اس سے معمولی غلطی نہ ہو۔ یہ چیز وہ کہاں سے سمجھے؟ یہ حقیقت میں ایک الفاظ کی فصاحت و بلاغت ہے۔ وہ کیسے؟ عربی کا اصول و قاعدہ یہ ہے کہ جب شروع میں نفی ہو اور اس کے بعد اسم نکرہ استعمال ہو، لم یلبسوا الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانهم، لم یلبسوا آگے ہے بظلم، یہ نکرہ ہے۔ مقصد ایمان لانے کے بعد معمولی سی زیادتی بھی ان کے ایمان میں کوئی کمی کوتاہی شامل نہ ہوگی تو پھر ان کے لیے ہدایت کا سرٹیفکیٹ ہے، تب ان کو اللہ کے امن نصیب ہوگا۔ اور انبیاء کے علاوہ کون سا انسان معصوم ہے؟ اس چیزوں نے پریشان کیا۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر فرمایا نہیں لیس الذی تعلمون، میرے صحابہ جو تم سمجھے ہو وہ اللہ کا مقصود نہیں ہے۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ بہت سی ایسی چیزیں قرآن مجید کی کہ اگر ہم اس کو صرف اور صرف عربی لغت کے حساب سے سمجھیں، عرب کی ورڈ کے حساب سے سمجھیں تو وہ اللہ کا مقصود نہیں ہو سکتا۔ بہت سے لوگ کا دعویٰ ہے، بہت سے ایسے ریشنل عقل پرست لوگ کہ جو صرف اپنی بنیادی ریشنلٹی میں رکھتے ہیں، عقل پرستی میں رکھتے ہیں کہ ہم قرآن کو قرآن کی روح سے سمجھیں گے، منکرین حدیث کہہ رہے ہیں، اہل قرآن کہہ رہے ہیں، بہت بڑا طبقہ پوری دنیا کے اندر پیدا ہوا ہے۔ جب آپ شہادت کے تقاضے میں سے ایک بھی چیز مس کر دیں گے، ایک چیز بھی چھوڑ دیں گے، شہادت کا تقاضا جو ہے تو یقیناً فلاح و فوج جو ہے نا ہمارے مقدر نہیں ہوگی۔ لا الہ الا اللہ کا اشہد ان لا الہ الا اللہ کا تقاضا توحید
اس کے احکامات، اس کی ربوبیت کے جو تقاضے ہیں، اس کی الوہیت کے جو تقاضے ہیں، سب کچھ وہ لا الہ الا اللہ کے اندر ہے۔ اور محمد رسول اللہ کے اندر یہ اسلام کا دوسرا جزء و پارٹ ہے، دوسرا حصہ۔ اگر ہم اس حصے کو اگنور کریں گے تو ہم اسلام کو صحیح صورت میں نہیں سمجھ پائیں گے۔ دعویٰ ہر ایک کا یہی ہے، لیکن عملاً کیا ہوتا ہے؟ عملاً ہم صحیح طور پر بہت سے ایسے معاشرتی رسومات اور بہت سی خرابیوں کا شکار ہو جاتے ہیں کہ جس کی وجہ سے ہم کما حق اللہ کے رسول کا جو حق ہے وہ آپ کو دیتے ہیں۔ لہذا یہ جو شہادتین کا مفہوم ہے وہی اصل میں اللہ کی اطاعت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ہے، اور اس سے باہر اسلام نہیں ہے۔ حجۃ الوداع کے موقع پر بھی الیوم اکملت لکم دینکم الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ جو دین کی تکمیل اور اللہ نے جس دستور کو ہمارے لیے مقرر فرمایا وہ اسلام ہے۔ اور متعین مالک یہ دین طرف فیکم امرین، میں تمہارے اندر دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنتی۔ وہ دو چیزیں کیا ہیں کہ جن کو تھامے رکھو کبھی بھی گمراہ نہیں ہوگے؟ وہ ایک اللہ کی کتاب اور دوسری محمد یعنی میری سنت۔ یہ دو چیزیں ہیں۔ گویا کہ میرٹ اور پیار اس جو ایریا آف اسلام کا ہے، دائرہ کار جو ہے وہ دو چیزوں میں موقوف ہے، قرآن اور سنت۔ اور یہی وہ دو چیزیں ہیں، یہی وہ دو بنیادی سرچشمے ہیں جن کو پہلی قرار دیا جاتا ہے۔ اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم، اسی کے ہم مکلف ہیں، یہی اللہ کی طرف سے اترا ہے۔ ولا تتبعوا من دونہ، اس کے علاوہ کسی چیز کی پیروی ہو۔ لہذا جو ہماری فلاح ہے وہ قرآن اور سنت کے اندر ہے، اور یہی وہی ہے۔ لہذا اب ان دو کے علاوہ جو تو بھئی اللہ کے رسول کی سنت، اللہ رب العزت کا فرمان، یہ حدیث، لیکن جب تیسرا نام آ جائے کہ فلاں شخصیت کا قول، فلاں امام کا قول، تو مال احترام وہ دین کی تشریح اور توضیح میں تو قبول ہے، لیکن جب وہ بظاہر اللہ اور اس کے رسول کی سنت کے خلاف ہے تو جان بوجھ کے تو مخالفت نہیں کرتے۔ کچھ چیزیں رہ جاتی ہیں، مخالفت ہو جاتی ہے۔ بہت سے ایسے معاملات میں سے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے رجوع فرمایا، مسئلے کا پتہ نہیں تھا۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے رجوع فرمایا، صحابہ کے بتانے پر حدیث سمجھ میں آ گئی۔ تو بعد والے لوگوں کو بھی یہ سمجھ لینا چاہیے کہ بھئی غلطی ہو سکتی ہے، بڑوں سے ہو سکتی ہے، اگر دین اور شریعت ہے تو وہ صرف رسول اللہ کا ہے، وہ معصوم صرف وہی ہے، اس کے علاوہ اس دنیا کے اندر آپ کے بعد کوئی معصوم نہیں۔ لہذا ہر چیز کو جو عبادت ہے، رسم و رواج ہے، ہم اسے آپ پر پیش کریں گے، اس کے لیے معیار صحابہ کرام ہے۔ لہذا اس کے علاوہ جو پاکندیاں ہیں نا، بڑے بڑے نام چلتے ہیں، بدقسمتی ہے نا ہماری۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا یہود و نصارہ 72 فرقوں میں میری امت 73 میں بڑھے گی، بخاری مسلم کی ہے۔ فرمایا کلھا فی النار الا واحدہ، سارے کے سارے ٹولے جہنم میں جائیں گے سوائے ایک۔ آپ نے وصف ذکر فرمایا ہے، نام نہیں بتایا جو لیبل لگا دے کہ میں فلاں ہوں، میں فلاں ہوں، میں فلاں ہوں۔ لیبل سے کام نہیں بنے گا، صفت سے کام بنے گا۔ اوصاف کیا ہے؟ جو میرے طریقے پہ چلا اور میرے صحابہ کے مجموعی طریقے پہ چلا، قرآن و سنت کا فالو۔ فرمایا وہ ایک جماعت جو ہے نا وہ جنت میں جائے۔ اسی لیے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حوض کوثر پہ آئیں گے، بخاری مسلم وغیرہ کی ایسی بہت سی حدیث ہیں، جو کچھ لوگ آئیں گے ان کے اعضاء چمک رہے ہوں گے، وضو کرنے والے، نمازیں پڑھنے والے، عبادت گزار، سب کچھ ہوگا، اور فرمائیں گے یہ میری امت اصحابی و صحابی و صحابی، یہ تو میرے ساتھی ہیں، میرے ماننے والے ہیں، لیکن درمیان میں حجاب آ جائے گا، پردہ ہے لوگے گا، اور کہا جائے گا سوکل لمن غیر بعدی، کہا جائے گا یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے آپ کے بعد آپ کے دین کو بدل ڈالا۔ وہ کہنے کے جا پہنچ کے دین کو نہیں بدلتا، دین بدلا جاتا ہے اپنی عقل اور رائے کی بنیاد پر۔ دین بدلا جاتا ہے جب قرآن و سنت کی صحیح نصوص سے انحراف کیا جائے۔ اصل جو سرچشمہ ہے اس سے انسان منہ موڑے،
جو شرعی قواعد اور اصول اور ضوابط ہیں توحید کے حوالے سے، اتباع سنت کے حوالے سے، اور بدعت و خرافات ان کو نہیں سمجھتا تو غیر شعوری طور پر وہ بہہ جاتا ہے، انسان بہہ جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ شروع میں دیکھیں بنیادی اسلام 4 فرقوں میں بٹا ہے، حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی وغیرہ، اور پھر اس سے آگے اللہ ان علماء کرام اور ائمہ کرام کی محنتوں کو قبول فرمائے کہ جنہوں نے بڑے اخلاص کے ساتھ دین کی خدمت کی ہے۔ لیکن اس کا یہ مقصد ہے کہ ہم ہر ایک کے ساتھ جڑ کر کہیں باقی سب غلط ہے۔ یہ جو تصور ہمارے اندر آ گیا ہے نا، میں فلاں وہ فلاں، اب ان کی اپنی اپنی رسم و رواج ہے، اس وجہ سے ہم صراط مستقیم سے ہٹ کے اور اس سے بھی آگے نئے نام، لباس، وضاحت، پگڑیاں، ان کے کلر، ان کے نام، یہ چشتی، یہ سوربردی، یہ قادری، سیفی، ان کے اپنے اپنے افکار ہیں، ہر کوئی اپنے آپ کو حق میں سمجھتا ہے۔ اللہ کے رسول نے یہ کہا ہے، اپنے آپ کو یہ کہا، اور پھر اسی طرح آگے سے آگے کوئی بریلی کی طرف منسوب ہے، کوئی انڈیا کا جو ہے دیوبند قرآن کا نام، اپنے آپ کو صاف چشمے میں لے کے آئے، قرآن و سنت میں لے کے آئے، بات کو اور حدیث کو جو مسئلہ اس کو قرآن و سنت پہ بنتے ہیں۔ صحابہ کرام کا نزدیکی یہ بیان تھا، ان کے اندر شخصیات نہیں تھی، یہ نہیں تھا کہ جو بات بھی ابو بکر کے منہ سے نکلے رضی اللہ عنہ اس میں ذرہ برابر بھی غلطی نہیں ہو سکتا، یہ صحابہ کا کنسپٹ نہیں تھا۔ بھئی جو بات عمر بن خطاب کے منہ سے نکلے گی اس میں کبھی بھی دنیا کے اندر غلطی سرزد نہیں ہو سکتی۔ کہ عبد الرحمن بن عوف عشرہ مبشرہ میں سے کوئی ایسی بات کہتے ہیں اس میں کبھی غلطی ہو ہی نہیں سکتی، ایک بھی صحابی سے ایسی بات نہیں ہوتی، انہوں نے چیلنج کیا۔ عشرہ مبشرہ کیوں نہیں تھے میرے محترم بھائیوں؟ وہ بدری صحابی کیوں نہیں تھے؟ وہ صلح حدیبیہ والے کیوں نہیں تھے جن کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے اندر جنت کی بشارتیں دیتی تھی، وہ کیوں نہیں تھے؟ لیکن صحابہ نے یہ عقیدہ نہیں رکھا کہ ان کی ہر بات ہو جائے، بس معیار تھا کہ اگر اللہ کے رسول کے فرمان کی روشنی میں، قرآن کی روشنی میں قبول کر لیا، اور اگر کسی وجہ سے لاعلمی کی وجہ سے غلطی ہو گئی ہے تو اس کو چھوڑ دیں، نہیں کریں۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے کئی مسئلے بتائے، رجوع کیا۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے بعض مسئلے بتائے، رجوع کیا۔ ہمارے ائمہ رحمہ اللہ نے رجوع کیا۔ تو جب ہم یہ ذہن بنا لیں گے کہ یہ انسان جو کر رہا ہے اس کی دلیل کیا ہے، ماہ رجب چل رہا ہے، بہت کم لوگ ہیں جس حوالے سے اس بات کو سمجھتے ہیں کہ صرف یہ محترم مہینہ ہے، رجب کا مہینہ، اس کی یہی فضیلت ہے کہ حرمت والے مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے۔ لیکن آپ دیکھ لیں ہمارے معاشرے کے اندر چلتا ہے 22 رجب کے کنڈے بھی چلتے ہیں، نظر و نیاز بھی غیر اللہ کے نام پہ چلتی ہے، پھر آگے جو 27 رجب اس حوالے سے ہمارے یہاں معروف ہے معراج، یہ تو قرآن و سنت سے ثابت ہے۔ لیکن جو رات کو قیام ہوتے ہیں، اجتماعی طور پر عبادات ہوتی ہیں، اور صبح کے وقت جو روزے کا اہتمام ہوتا ہے، سنت میں کوئی کنسپٹ نہیں ہے۔ اتنے بڑے ثواب، صلاۃ الرغائب، اتنے نفل، یہ کیفیت، یہ طریقہ کار، اور صبح کو روزہ، اتنے سالوں کے اتنے ہزار عبادات کا ثواب ہے، کہاں سے آ گیا؟ جھوٹ ہے، یہ کچھ ثابت نہیں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور ہم اس کو کر رہے ہیں، ہمارے معاشرے میں ہو رہا ہے۔ نہ صحابہ کو پتا، نہ تابعین اکرام کو پتا، نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا، تو یہ کیسے پتا چلے گا؟ انسان مریض ہوتا ہے، ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے، ماہر طبیب کے پاس جاتا ہے، اس کو تشخیص کرواتا ہے، نبض دکھاتا ہے، اور جب حدیث کا مسئلہ آتا ہے تو پھر جو اس فن کے ائمہ ہیں محدثین، جنہوں نے شب و روز پوری زندگیاں اس کے لیے قربان کر دی، ہم ان کو اگنور کر دیں، ان کا فیصلہ چلے گا۔
انجینئر میں انجینئر کا چلے گا، ڈاکٹری میں ڈاکٹر کا چلے گا، اور جو صاحب علم ہے ان کا دین میں چلے گا. اور آج دیکھیں سارا معاملہ گڑبڑ ہے. بڑے بڑے اینکر اور مبصرین بیٹھے ہوئے ہیں، وہاں دین کے مسئلوں پہ بات چیت ہوتی ہے اور اپنی مرضی سے ہوتی ہے. اس لیے یہ معیار ہے، یہ وہ دین ہے کتاب اللہ. وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. اللہ کے رسی میں مضبوطی سے کام کرو. اللہ کے کلام کا مقصد کیا ہے؟ اللہ یہ کتاب دے کے کیا چاہتا ہے، یہ ہمیں اللہ کے رسول نے سمجھایا ہے، اور جو آپ نے سمجھایا وہ بسرتے صحیح ثابت ہے. اور جو اس کے دائیں بائیں ہیں معاملات میں اتنی چیزیں نکل رہی وہ ہم نے صحابہ کی زندگیوں میں سمجھی نہیں. صحابہ کی زندگیوں میں سمجھی ہے کہ انہوں نے دین اور سنت کو کیسے سمجھا ہے. اس کی چند مثالیں دیتا ہوں، کئی دفعہ ذکر کرتا رہتا ہوں. اب آپ دیکھ لیجئے رجب کا مہینہ ہے، کوئی خونوں کا تصور نہیں، اور اس والے سے کہانی بنائی گئی ہے حضرت جعفر صادق رحمہ اللہ کے حوالے سے، مدینے کے حوالے سے، کہ بادشاہ اور وزیرانی اور نکرانی کام کرنے والی شوہر بیچارہ بھوکا افلاس کا مارا وہ باہر گیا، کوئی مزدوری محنت نہیں مل رہی، اور وہ ایک وہاں سے ان کا گزر ہوا. تم نے کہا جو میرے نام کی نیاز وغیرہ دے گا، یہ کہانی بنائی ہوئی، میرے نام کی نظر نیاز دے گا تو اللہ اس کو غنی کر دے گا. تو اس خاتون نے سنا تو وہ جو چیز لے گئے گندم سارے کا سارا سونا بن گیا، مال و مال، اور انہوں نے وہ محال جو ہے مدینے میں وزیر کے سامنے بنا لیا، اور انہوں نے انکار کیا. انہوں نے کہا تو تیرے پاس کیسے پیسے آئے؟ اس نے کہا کہ میں نے تو سیدنا جعفر صادق رحمہ اللہ کی نیاز دی اور میں نے منت مانی تھی تو اللہ نے اتنا فضل کر دیا. میں نہیں مانتی. یہ کیا ہوا؟ کہتے اس کے بعد ان کی تنزلی شروع ہو گئی، وہ برباد ہو گئے، اور ان کے نام پر دینے والے کم سے کم نہ مدینے میں بحال نہ کوئی تاریخ اور ہسٹری، بلکہ 22 رجب کی تحقیق جو ہے سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کی وفات کا دن ہے. یہ غلط نہ. تو یہ کارستانی اہل تشیع کی ہے. بات کرنے کا مقصد ہے کہ ہمارے اندر بہت سے قصے کہانیاں ہیں. معراج کے موقع پہ دیکھیں بہت کچھ گاڑی انشاءاللہ یہ اندر چلے گا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب گئے تو بستر گرم تھا، کنڈی ہل رہی تھی، اوپر بھی دیکھا وہی، نیچے بھی دیکھا وہی. سبحان اللہ، وہی جو مستوی عرش کا خدا ہو کر اتر پڑا مدینے میں مصطفیٰ ہو کر. میرے بھائیوں کس کو سمجھائیں؟ وہی جو مستوی عرش کا خدا ہو کر اتر پڑا مدینے میں مصطفیٰ ہو کر. یہ ہمارے علماء کرام عمروں میں احرام میں پڑھتے ہیں. نعوذ باللہ، وہی اللہ جو اوپر تھا، نیچے بھی جو اوپر کا وہی سلسلہ تھا، وہی اللہ جو عرش پہ مستوی تھا. جب مدینے میں آئے تو وہی اللہ محمد کا روح نعوذ باللہ تھا کہ تشریف لے آیا. کس نے اصلاح کرنی ہے؟ یہ عقیدہ اور اصل اسلام کا چہرہ جو مشق ہوتا چلا جا رہا ہے وہ ہماری کم علمی کے ساتھ ساتھ یہ ہم تحقیق نہیں کرتے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دروازے پہ گئے، دستک دی انہوں نے. ایک دفعہ دی، دوسری دفعہ دی، سیدنا عمر بھی سن رہے تھے، تیسری دفعہ دی. جب دروازہ نہیں کھولا تو واپس پلٹ آئے. معروف حدیث ہے. جب واپس پلٹے تو عمر نے بلا دیا رضی اللہ عنہ، بھئی کیوں واپس جا رہے؟ کہتے اللہ کے رسول کی سنت یہی ہے. کہتے سنو، تم نے یہ دعویٰ کیا نا کہ اللہ کے رسول کی سنت یہی ہے، اس پہ دلیل لاؤ، اگر تیری کمر پہ میں کوڑے ماروں گا. بچے میں ڈر گئے. اور عمر رضی اللہ عنہ کا جو جلال تھا اور سنت کا تحفظ اور حمیت تھی، یہ سند کی تحقیق نعوذ باللہ حدیث کو رد نہیں کیا. قیامت آنے والے انسانوں کو سبق دے دیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی حیثیت معمولی نہیں ہے، پڑھ لیا کرو. اور آج ہم نے اس کو اگنور کر دیا. باقی گئے سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دیگر صحابہ کہتے ہیں ہمیں پتا ہے یہ ہم میں سے سب سے چھوٹا جاتا ہے. وہ گئے اور گواہی دی، کہتے ہیں مجھے نہیں پتا تھا. یہ اتھینٹسٹی تحقیق. آج بہت کچھ اسلام کے نام پہ چل رہا ہے، عقیدے بھی چل رہے ہیں، رسومات بھی چل رہی ہیں، مرنے جینے کے جو معاملات وہ بھی چل رہے ہیں. کہاں اپنی مسجد قرآن خوانیاں بھی چل رہی ہیں. نہیں، معیار اللہ کے رسول ہیں، صحابہ کرام ہیں. اور ہم نے دیکھنا کہ اذکار کی کیفیت میں صحابہ نے اللہ کے رسول سے کیا سیکھا.
نماز کے طریقے میں صحابہ نے اللہ کے رسول سے کیا سیکھا، اور اس کے ساتھ ساتھ موضوع گھٹ جو قصے کہانیاں ضعیف روایات ہیں ان سے بھی اپنے آپ کو بچا رہے ہیں۔ جب آپ اسی طرح جیسے مارکیٹ میں جاتے ہیں سودا صرف لینے کے لیے، وہ دکاندار کا حق نکال دیتے ہیں اور ادھر کہتے جی پیچھے امام کے منہ طرف قبلہ دے، اللہ اکبر، مجرم ہوں گے۔ ان جاءکم بنبأ فتبینوا یا ایھا الذین آمنوا جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا۔ کوئی بھی انسان جس کی عدالت پر آپ کو شبہ ہے اس کی اچھی طرح تحقیق کر دیا کرو، اور ہم نعوذ باللہ ہر ایرے گیرے کی بات کو ویسے قبول کر دیتے ہیں۔ تحقیق کریں میرے بھائیوں، صحابہ نے کی، ائمہ محدثین نے کی۔ معمولی سی بات کہ یہ اسلام جو ہے اس کا جو ایریا ہے وہاں نقب زمین کم لگتی ہے، شرک و بدعات سے لگتی ہے، اور شرک و بدعات کی گروہ کو بھی ہم نے مسح کر دی ہے۔ اب کہتے ہیں شرک کا تصور ہی نہیں ہے۔ ہمارے بہت سے بھائی یہ تصور ان کا یقین بن گیا ہے کہ اب امت محمدیہ میں جس نے لا الہ الا اللہ پڑھی ہے اب شرک کا تصور ہی ختم ہو گیا ہے، یہ عقیدہ خود باطل ہے۔ یہ ہمارا ہی معاشرہ ہے نا، مسلمان ہے۔ یہ غالباً چکوالیا ادھر کے ایک علاقے میں اس نے آبا نما روم اور کمرہ بنایا اور اندر ایک دو قبریں ہیں، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک۔ وہ 150 کے قریب آدمی طواف کر رہے ہیں، بڑے بڑے پگڑیوں والے بارش بزرگان اولیاء کے نام سے، اور طواف کر رہے ہیں اور تلبیہ کہہ رہے ہیں۔ ہمارے ملک میں ہوتا ہے، کس نے کہا ہے؟ یہ ان کو ہمت کہاں سے ہوئی ہے؟ یہ نوبت یہاں تک کیسے پہنچی ہے؟ ہم جواز فراہم کر رہے ہیں، شرک کا کنسپٹ ہم نے ختم کر دیا ہے۔ اسلام کی عمارت کو جو چیز منحدر کرتی ہے سب سے پہلے شرک اور اس کے بعد بدعات۔ بدعات نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وقر صاحب بدعۃ فقد اعان علی عدم اسلام، جس نے کسی بدعتی انسان کی توقیر بھی کی اس نے اسلام کی عمارت کو منحدر کیا۔ اتنا خوفناک معاملہ، ساری زندگی عمل کرتا رہے، تہجد نوافل قیام و سیام 24 گھنٹے لگا رہے، لیکن جو اپنی وجہ سے شریعت سازی کرتا ہے یعنی یہ اس میں کیا حرج ہے؟ یہ اس طرح ذکر کر لیں اجتماعی صورت میں اللہ اللہ ہو تو یہ محبت کا انداز ہے۔ چلو لوگوں کو بلا کر یہ قرآن پڑھا لیں تو اس میں کیا حرج ہے؟ چلو اگر اذان سے پہلے صلاۃ والسلام اللہ کے رسول سے محبت کا انداز ہے صلاۃ والسلام، تو یہ اللہ کا نام نہیں کہنا۔ اگر یہ جو کچیاں اور یہ ٹوٹیاں چھوٹی موٹی ٹہلیاں بھاگ کے دیتے کیا حرج ہے؟ کوئی انسان فوت ہو جاتا ہے تو برادری جمع ہی ہوتی ہے نا، کیا حرج ہے؟ صلہ رحمی ہے۔ ایک صورت کو جس کو شریعت نے متعین نہیں کیا، اس کی حید کیفیت نہیں دی، شریعت نے اس میں مثال نہیں دیتی، ہم اس پر ثواب قائم کر کے اپنے معاشرے میں رائج کرتے۔ بدعت تو یہی ہے، اور بدعت وہ ہے کہ بدعت اللہ اس کے رسول کے ہم مردود ہے۔ من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، بخاری مسلم کی حدیث ہے۔ اور فرمایا خیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، بہترین جو عمل اور کردار ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ صحابہ کرام اتنے غیور تھے، آپ کو میں تابعی سعید بن مسیب کی بات سناتا ہوں، بہتی وغیرہ میں آتی ہیں، سنت کے نام پر ہر بات کو نہیں چلانا چاہیے، یہ تحقیق کرنا آپ کی ذمہ داری ہے۔ ایک شخص فجر کے بعد آیا اور اس نے 2 رکعتیں ہوتی ہیں، اب 2 رکعتیں تو پڑھ رہا تھا، مسجد سے رکوع کر رہا تھا، سجدے میں سجدہ دے رہا تھا، دل میں تھا یار یہ ثواب کا کام اجر ہی ہے نا۔ تم نے روکا ایسے نہ کرو، یہ ہے پڑھنے کا طریقہ۔ وہ پوچھتا ہے یا محمد یا با محمد ایعذب اللہ علی الصلاۃ، کیا اللہ کی اس نماز میں جس مجھے عذاب دے گا؟ کہتے نہیں، ولا يعذب علی خلاف السنۃ، عذاب تجھے نماز اور عبادت کی وجہ سے نہیں، عذاب تجھے اللہ کے ہاں سنت کی مخالفت پہ ہوگا۔ یہ سنت ہے ہی نہیں۔ تو جب میرے محترم بھائی بسم اللہ اللہ اکبر کی جگہ پہ چاروں بول نہیں کر سکتے، ہم جانور کو حلال نہیں سمجھتے۔ جب انسان بسم اللہ کھانا کھانے سے پہلے پڑھتا ہے، اس سے پہلے سورہ اخلاص نہیں چل سکتی۔ جب انسان قیام کرتا ہے تو وہاں تکبیرات نہیں چل سکتی، صرف اللہ اکبر چلے گا۔ اور جب
انسان روزہ رکھتا ہے اور روزہ رکھنے میں وہ انسان مخصوص قرآن مجید کا حصہ پڑھ کے اور کچھ اور منہ طرف قبلہ ہو کے نیت کرے، جب وہ نہیں چل سکتا تو پھر یہ جو ہمارے یہاں رائج مختلف رسومات وہ کیسے چل سکتی ہیں؟ ان کی دلیل نہیں ہے تو ہمیں ہر معاملے میں دیکھنا چاہیے کہ اللہ کے رسول کی جہاں دلیل نہیں ہے ہم اس سے اپنے آپ کو بچا کے رکھیں۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دفعہ نہیں کئی دفعہ سنا ہے، ترمذی وغیرہ کے ساتھ ہے، ایک شخص نے کو چھینک آئی، اس نے کہا الحمدللہ والسلام علی رسول اللہ، صرف الحمدللہ کہنا چاہیے، لیکن اس نے والسلام علی رسول اللہ درود بھی بھیج دیا۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں یہ درود بھیجنا غلط ہے؟ اللہ کے رسول پہ درود پڑھنا غلط ہے؟ کسی کو غلط نہیں لگے گا، لیکن جو تربیت تھی وہ ہر عمل وہ اس کی جگہ پہ ہونا چاہیے، بہرحال ہونا چاہیے، جیسے جیسے رسول اللہ نے سکھایا صلی اللہ علیہ وسلم ویسے ویسے کیا جائے، اس کے نہ مقابلے میں کوئی کام کیا جائے اور نہ مزید اس پر اضافہ کیا جائے۔ تو انہوں نے کہا ما حقذ اللہ منا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول نے ایسے نہیں سکھایا، کیا سکھایا؟ انہوں نے بتایا کہ جب چھینک ہے تو صرف الحمدللہ کہنا ہے، درود کا یہ محل نہیں ہے، درود و سلام کا اذان سے پہلے محل نہیں ہے، جمعے کے بعد کھڑے ہو کر اجتماعی صورت میں درود کا محل نہیں ہے، مختلف حلقات بنا کر بآواز بلند اجتماعی صورت میں یہ جو مجالس ہے ذکر کی، یہ اللہ کے رسول کی سنت نہیں ہے۔ یہ قبروں کے طواف کرنا، یہ وہاں لبیک اللہم لبیک کا جو تلبیہ ہوگا یہ سنت نہیں ہے بلکہ شرک ہے۔ یہ قبروں پہ جانا، اولیاء اللہ کے حق میں دعائیں کرنا سنت ہے، یہ سنت ہے، لیکن قبروں پہ جا کر دیواروں کو چومنا چاٹنا یہ بدعت و خرافات ہے۔ وہاں جالیوں کو چومنا یہ سنت سے ثابت نہیں ہے۔ وہاں اپنا ماتھا ٹیکنا اور وہاں سجدہ ریز ہونا اور یہ جو بزرگان ہیں، گدی نشین ہیں، ان کی قدم بوسیاں کرنا یہ سنت نہیں ہے۔ ابو داؤد کے حدیث اللہ کے رسول تشریف لاتے، صحابہ کرام فرماتے ہیں آپ ناپسند کرتے تھے کہ ہم تعظیماً آپ کے لیے کھڑے ہو کے جھکے، بیٹھے رہتے تھے۔ یہ سکھایا ہے دین نے، شروع میں قبروں پہ جانے کی ممانعت تھی تاکہ شرک جنم نہ لے، سرنگوں ہو کر تعظیماً جھکنا تاکہ شرک جنم نہ لے، پکی قبروں سے منع فرمایا تاکہ شرک جنم نہ لے۔ یہ تعلیمات ہیں، تمام ائمہ اس سے متفق ہیں۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سد باب کے طور پر تاکہ سابقہ قوموں تصویر اولیاء اللہ سے محبت کے بعد ان کی تصویر کشی ہوئی، پھر بتوں کی صورت بنی اور اس کے بعد پوجا پاٹ شروع ہو گئی۔ فرمایا اللہ یہود و نصارہ پہ لعنت فرمائے جنہوں نے اولیاء اور انبیاء کی قبروں کو مساجد بنا دیا۔ قبر کے بعد مسجد جائز نہیں ہے، قبر کے اوپر مسجد جائز نہیں ہے۔ بہت سی جگہوں میں ہماری خانقاہوں میں یہ سسٹم چلتا ہے۔ یہ جو خانقاہ سسٹم کہاں سے آ گیا ہے؟ اس کا اسلام میں کوئی تصور نہیں ہے، اور ہم اس کو ایک فرقہ واریت کے نام پر یہ کہ فلاں مسلک والے کہتے ہیں، یہ تو فلاں مسلک والوں کا عقیدہ ہے، ہمارا تو نہیں۔ الحمدللہ ہم اولیاء اللہ کی انتہا درجے کی تعظیم کرتے ہیں، محبت کرتے ہیں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے یہ نہیں ہے۔ فرمایا نہیں جاؤ، کوئی تمہیں مورتی نظر آئے اس کو توڑ دینا، وَلَا قَبْرًا مُشْرِفًا إِلَّا سَيُبَيِّتَا، اور اگر ایک بڑی سے اوپر قبر نظر آئے تو اس کو بھی برابر کر دینا۔ شرک جنم نہ لے، اور آج ہم آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، آج انسان صالح فوت ہوتا ہے، کل یہ پوجا پاٹ شروع ہو جاتی ہے۔ اللہ ہمیں اس قسم کی چیزوں سے محفوظ فرمائے۔ تو ہم جب تک اپنے صحیح اسلام کو نہیں سمجھیں گے، صحابہ اکرام کے شعور کو جو اللہ کے رسول سے سمجھیں اس کو نہیں لیں گے، اور اپنی مرضی سے ہم کچھ توجیحات کریں گے، اس کا نتیجہ اللہ تعالیٰ گمراہی ہوگا۔ اللہ رب العزت میں صحیح دین کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ ہر خطبے میں اللہ کے رسول فرمایا کرتے تھے، ہر خطبے میں شر الامور محدثاتھا، گندی چیزیں تو بڑی بڑی ہیں، لیکن دین کے اندر سب سے بدترین سب سے شریر عمل تو بدعات کا فروغ ہے۔ دین میں نئی چیزیں ثواب کی غرض سے، اس کا تعلق ذکر سے ہے، نماز سے ہے، کسی کی کیفیت سے ہے، اذکار سے ہے، درود و سلام سے ہے،
جو خاص طریقہ وضع کر دیا جائے جو کہ اللہ کے رسول سے ثابت نہیں ہے، فرمایا وہ بدترین دین میں عمل ہے۔ عاملۃ الناصبہ تصلیٰ نارا حامیہ، قیامت والا دن ہوگا ایسی بڑی بڑی عبادات خلاف سنت کرنے والے وہ جہنم کی آگ میں ہوں گے۔ اللہ ہم سے محفوظ فرمائے۔ والسلام علیکم۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں کتاب و سنت کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے، اس کے لیے قرآن مجید کا مطالعہ باقاعدہ کریں، اور توفیق ملے تو بخاری مسلم میں سے یا حدیث کی کوئی بھی کتاب لے لیں، خصوصاً بخاری مسلم میں سے، اور بخاری کی نسبت بھی مسلم لینے کو آسان ہے، اس کو اپنے مطالعے میں رکھیں۔ اس کا کیا انشاءاللہ رزلٹ نکلے گا، آپ اللہ کے رسول کے قریب سے قریب ہوتے چلے جائیں۔ اگر آپ آج اس دنیا میں اس موقع پر اللہ کے رسول کی صحبت چاہتے ہیں، صحابہ کی صحبت چاہتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت چاہتے ہیں، تو میرے بھائی خدا را اپنے گھروں میں احادیث رکھیں۔ آپ کو یوں محسوس ہوگا جیسے ہم اپنے سنہری لمحات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گزارتے ہیں۔ پھر دیکھیں ہمارے اندر کیسی تبدیلی آتی ہے۔ اللہ کے رسول چلے گئے، اس دنیا سے رخصت ہو گئے، لیکن اگر آپ اس کی کچھ مہک اور خوشبو محسوس کرنا چاہتے ہیں، اپنے گھر کی فضا کو محبت کرنا چاہتے ہیں، تو اپنے گھروں میں خطبہ حدیث لائیں، خریدیں، رکھیں، براہ راست ان کو پڑھیں۔ آپ کو وہ جو سنہری یادیں ہیں نا صحابہ کی، ان کی محبتیں وہ الحمدللہ آپ کو یاد آ جائیں گی، اور یوں چلیں گے جیسے مدینے کی گلیوں میں آپ چل رہے ہیں، جیسے مدینے کے راستوں میں چل رہے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پیچھے چل رہے ہیں۔ یہ فرقہ واریت ختم ہو جائے گی۔ ہم نے حدیثوں کو تو کھٹے نہیں لگا دیا، قرآن کو پڑھیں، حدیث کو پڑھیں، آپ کو پھر اندازہ ہوگا کہ محدثین نے کیسی اللہ کے رسول سے محبت کی۔ اللہ مجھے اور آپ کو ان کی توفیق نصیب فرمائے۔ یہ سب جو بھائی بیمار ہیں ان کے لیے دعا فرمائیں، اللہ ان کو تندرست عطا فرمائے۔ پریشان حال جو بھائی ان کے اللہ پریشانیوں کو دور فرمائے، جو مقروض ہیں اللہ رب العزت ان کے گھر سے عطا فرمائے۔ اللہ اشفی مولانا ومرضى المسلمین، یا قاضی الحاجات اقض حاجاتنا وحاجات المسلمین۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب، اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عمن سواك، يا شافي الأمراض اشف مرضانا ومرضى المسلمين، يا شافي الأمراض اشف مرضانا ومرضى المسلمين۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة، اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت يا رب العالمين۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔